شیطان کی سوانح عمری دباچہ حضور کلندر بابا اولیاء پاکستان بننے کے بعد پہلے راولپنڈی تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد کراچی کو اپنا مسکن بنایا اور اردو ڈان میں سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد کچھ مختلف رسائل اور ہفتہ روزہ میں کہانیاں قلم بند کی، شاعرانہ کلام کی اشاعت کے ساتھ غیر معمولی افسانے بھی لکھے۔ ماہنامہ نقاد کراچی میں ملازمت اختیار کی۔ اس زمانے میں نقاد میں ایک سلسلہ وار کہانی شیطان کی سوانح عمری کے عنوان سے قسطوں میں چھپنا شروع ہو گئی۔ شیطان کی سوانح عمری اور معمے کی بنیاد پر ماہنامہ نقاد عوام میں بے انتہا مقبول ہوا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بتاتے ہیں کہ میرا چشم دید ہے کہ ماہنامہ نقاد کے دفتر کے سامنے لوگوں کی بڑی بڑی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ شیطان کی سوانح عمری اس قدر دلچسپ اور حیرت انگیز ہے کہ پڑھنے کے بعد ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں اور عام پڑھا لکھا آدمی بھی علم کے ذخیرے سے مستفیض ہو کر اپنے اندر علم کا سمندر معجزن دیکھتا ہے۔ برسوں کی تلاش کے بعد یہ کتاب ایک لائبریری میں ملی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کتاب کو منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کی علمی استعداد میں اضافہ ہو۔ کتاب کی اشاعت میں یہ جذبہ بھی کار فرما ہے کہ یہ کتاب مرتبہ جناب ظفر نیازی اس وقت بعد سے آراستہ ہوئی جب حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ماہنامہ نقاد میں کام کرتے تھے۔ مرحوم محترم ظفر نیازی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کے شکریہ کے ساتھ شیطان کی سوانح عمری پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خاص و عام کے لیے قبول فرمائے۔ نثار احمد عظیمی، مانچسٹر۔ اس کتاب کی اشاعت کا راز۔ انسانوں کی ایک محفل میں گناہوں کا ذکر چھڑ گیا۔ ایک بولا، اگر دنیا میں شیطان کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شخص گناہ نہ کرتا۔ دوسرے نے کہا، شیطان کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ گناہ خود انسان کرتا ہے، شیطان کا اس میں کیا قصور؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ سوال اٹھا، یہ شیطان ہے کیا بھلا؟ کسی نے کہا فرشتہ تھا، کسی نے کہا جن تھا، کوئی بولا فرشتوں کا استاد ہے، آدم کو جنت سے نکلوا دیا اور اب دنیا میں لوگوں سے گناہ کرا رہا ہے۔ یقین کے ساتھ شیطان کے متعلق کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ دوستوں میں سے ایک بولا، یار دنیا میں ہزاروں انسانوں نے اپنی سوانح عمریہ شائع کی، فرشتوں کی دنیا میں کسی کو یہ جرت ہی نہ ہوئی۔ کم سے کم یہ معلوم تو ہوتا یہ لوگ کون ہیں، اور یہ جو ان کا استاد مشہور ہے، آخر ایسی کیا بپتا پڑی کہ بیچارہ اتنا بدنام ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی دنیا اپنے اعمال نامے انسانوں کے سامنے بھیجتے شرماتی ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہوگی۔ شیطان کہیں بھی چھپا کھڑا تھا۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا، ہم لوگ انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اگر تم ہماری سوانح عمری ہی دیکھنا چاہتے ہو تو کل صبح اپنی میزوں پر یہ کتاب دیکھ لینا۔ اگلی صبح انسانوں کی دنیا میں ایک حیرت انگیز کتاب شیطان کی سوانح عمری بڑی دلچسپی سے پڑھی جا رہی تھی۔ لوگ انگشت بدنداں تھے اور کہیں دور سے شیطان کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیطان کی سوانح عمری۔ شیطان نے خود اپنی زبان میں اپنی سوانح عمری اس طرح شروع کی۔ گزارش، کیوں صاحب، جب ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے کھلونے دنیا میں آ کر اپنی اپنی سوانح عمریاں شائع کرتے ہیں تو فرشتوں اور ان کے ساتھیوں نے کسی کا بیل تھوڑی مارا ہے کہ زبان اور قلم پر تالا لگائے بیٹھے رہیں۔ ہم کیوں نہ اپنی زندگی کے حالات لکھیں اور کیوں نہ اسے شائع کریں؟ آج تک کسی جن یا فرشتہ نے اپنی سوانح عمری شائع نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟
یہ ایک راز ہے اور رکھا گیا ہے۔ دنیا میں رہنے والے کم سمجھ انسان اسے نہیں سمجھ جانتے اور نہیں جان سکتے۔ خاک کی بنی ہوئی عقل کیا خاک سمجھے گی کہ یہ نوری اور ناری آج تک اپنی اپنی سوانح حیات لکھنے سے کیوں گریز کرتی رہی؟ یہ موٹی عقل کے پتلے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں اور فرشتوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یا انہیں لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہم نے مٹی کے پتلوں سے پہلے کھانا سیکھا ہے، پہلے بولنا سیکھا ہے۔ اگر کسی کو یہ غرور ہے کہ دنیا کا بے بذات انسان کسی معمولی سے معمولی فرشتے کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، تو یہ انسان کی حماقتوں میں سے ایک حماقت ہے اور نادانی ہے۔ ہم بہت دن چپ رہے، بہت دن تک انسان کی ہوائی تعلیموں کو دیکھتے رہے۔ اپنے منہ میاں بٹھو بننا سب کو آتا ہے، سب بن سکتے ہیں، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ یہ بے سر و سامانی انسان کہتا ہے کہ فرشتے ہماری برابری نہیں کر سکتے، اور غرور کرتا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے، افضل الکائنات فرمایا ہے، فرشتوں کا مسجود بنایا ہے۔ ابھی اگر کلئی کھول کر رکھ دوں تو ساری کرکری ہو جائے۔ اللہ نے اپنی کریمی کے صدقہ میں اپنا خلیفہ کہہ تو دیا، تو کم ظرف انسان جامہ سے باہر ہوا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات اور افضل الکائنات فرما دیا تو اس کی گردن میں ایک مستقل ہڈی پیدا ہو گئی جو گردن کو جھکنے ہی نہیں دیتی۔ مسجود بنا دیا کہ اب اس کی نظر میں ساری کائنات حقیر ہو رہی ہے۔ ارے واہ، ارے تیری کم ظرفی، اتنی سی بات میں ابلا پڑتا ہے۔ دو آنکھیں ہونے پر بھی تیری کور چشمی کی یہ حالت ہے۔ ہمیں دیکھ او کم ظرف، ہمیں دیکھ، تو 3 دن کی پیدائش ہے، ابھی تیرے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ اعلی ظرفی دیکھنی ہے تو کبھی فرشتوں کی دنیا میں آ، اپنے ساتھ آنکھیں لا اور دیکھ کہ جنہیں قرب الہی میسر ہے، جنہیں دیدار خداوندی حاصل ہے، جنہیں عرش کی دربانی میسر ہے۔ دیکھ اور اچھی طرح دیکھ کہ ان عالی مرتبوں کے باوجود وہ اپنا ایک ایک لمحہ عبادت خداوندی میں صرف کر رہے ہیں۔ ممنونیت کی معراج بھی دیکھ، وہ خدا کے خلیفہ بھی نہیں ہیں، اشرف المخلوقات بھی نہیں، اور جو کچھ تو ہے یا بزم خود بنتا ہے وہ بھی وہ نہیں ہے۔ لیکن اظہار ممنونیت دیکھ اور شرما جا۔ آج تو ان سب کو سجدہ میں دیکھتا ہے، یہ آج سے نہیں ازل سے سجدے میں ہیں اور ابد تک سجدہ ہی میں رہیں گے۔ انہیں ان کے خالق نے ایک دولت بخشی ہے، اپنے قریب جگہ دی ہے۔ اس ایک احسان پر ان کی پیشانیاں اس چوکھٹ سے قیامت تک نہیں اٹھ سکتی۔ اب ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال، ذرا تصور کر، تو اب آج اپنی ذات کو کیا کیا سمجھتا ہے؟ خود تجھے اعتراف ہے کہ خدا نے تجھے سب کچھ بنایا ہے، اور اب جھک کر میرے کان میں ہی کہہ دے کہ کبھی تو نے بھی اظہار ممنونیت کے لیے اپنا ماتھا ٹیکا ہے؟ کبھی یہ پیشانی خدا کے حضور میں اس لیے بھی جھکی ہے کہ تجھے خدا نے خدا کا خلیفہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بنایا ہے؟ وہ ظاہر نہیں ہے، اور جو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے۔ ان فرشتوں کو دیکھ جو کچھ ہیں اور نہیں کہتے کہ کچھ ہیں۔ ان کے اعمال کو دیکھ، سزا اور جزا کا خیال کیے بغیر وہ کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنی دنیا کو دیکھ، ان کے اعمال کو دیکھ، وہ کس لیے دنیا میں ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور اس پر بھی یہ دعویٰ کہ انسان فرشتے سے افضل ہے،
ساری کائنات سے افضل ہے؟ بڑا تیر مارا اگر دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ ماتھا جھکا لیا، گویا خدائی پر کوئی بڑا احسان کر رہا ہے۔ کیا بتاؤں، کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ انسان اور فرشتہ کا مقابلہ کیا جا سکے، ورنہ ایک لمحہ میں بتا دیتا کہ تیری بساط کیا ہے اور تو کتنے پانی میں تیر رہا ہے۔ آج ہزارہ سال کے بعد اپنے سینے کا ایک دبا ہوا راز ظاہر کرنے کے لیے مجبور ہو رہا ہوں۔ وقت مجبور کر رہا ہے تاکہ تجھے بیداری کی نیند سے ہوشیار کر دوں۔ تو جاگتے میں سو رہا ہے، عالم ہوش میں بھی بے خبر ہے۔ آج سنائے دیتا ہوں وہ راز جسے میں نے بہت دن سے چھپا رکھا تھا۔ جی تو نہیں چاہتا ہے کہ تو اسی طرح سوتا رہے، اسی طرح بے خبری کی دنیا میں سانس پورے کر لے، لیکن کیا کروں، میری برادری پر الزام آ رہا ہے، میرے بھائی بندوں پر تہمتیں لگ رہی ہیں، میرے ساتھیوں کی بدنامی ہو رہی ہے، میرے پرانے دوستوں پر تیرے تعصب اور غرور کے آرے چل رہے ہیں۔ اب چپ نہیں رہا جاتا، زبان اور دل میرے قابو سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی بات ظاہر کرنے والے ہیں جسے میں نے سینے کی انتہا گہرائیوں میں چھپا رکھا تھا۔ تجھے مدتیں ہو گئی انسان اور انسانیت کے نام پر کاروبار کرتے ہوئے، لیکن یہ تو سوچ کہ تو انسان بھی ہے یا نہیں، تجھ میں انسانیت بھی ہے یا نہیں۔ نادان، بحث چھیڑنے سے پہلے ذرا اپنے وجود سے بحث کر لی ہوتی، ذرا اپنی ذات کو پہچان لیا ہوتا۔ جس نام پر تو لڑ رہا ہے، جس چیز کو تو فضیلت دے رہا ہے، وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ذرا پہلے اسے تلاش تو کر۔ جب بھی تو کہتا ہوں کہ خاک کی بنی ہوئی خاکی پتلے کی عقل بھی اندھی ہے۔ اب عقل کا رونا بھی نہ رو، بلکہ جاتے ہوئے احساس کا دامن تھام لے۔ اگر یہ بھی نہ رہا تو بھی نہ رہے گا۔ دیکھ، تیرے احساس کی دھجیاں کیسی پراگندہ ہیں۔ اب بھلا یہ تو سمجھ نادان کہ جب تیرے احساس کا یہ عالم ہے تو کیا خاک سمجھ سکتا ہے اپنی بھلائی برائی کو، اور کیا جان سکتا ہے اپنے وجود کی بساط کو، اپنے تغیر اور انقلاب کو۔ جس انسانیت کے نام پر تیرا مدار تھا وہ عرصہ ہوا غرور اور تکبر کے ریگستان میں دفن ہو گئی۔ جو لوگ اسے تلاش کرنے نکلے تھے انہوں نے بھی اپنی عمر کا چڑھاؤ اس بے نشان مزار پر چڑھا دیا ہے۔ اب تو انسانیت کے مزار پر کتوں کے علاوہ رونے والے بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ سن لی نا راز کی بات؟ ششدر کیوں رہ گیا؟ دکھتی ہوئی رگ تکلیف ہی دیتی ہے۔ تعجب نہ کر، جواب دینے کی کوشش نہ کر۔ یہ دنیا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ اشرف المخلوقاتی کا تمغہ لمگائے ندامت کی سند پر بیٹھا رہے اور انقلابات زمانہ دیکھتا جا۔ نہ سمجھ انسان فرشتوں سے الجھ کر کیا کرے گا؟ یہ دنیا کے انسان سے کہیں بالاتر ہیں۔ یہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ان کی قدر و منزلت جانتے ہیں۔ جو کچھ انہیں ملا ہے انہی کے پاس رہے گا، اور جو کچھ یہ ہیں یہی رہیں گے، اس لیے کہ یہ شکر کرنا جانتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اور کبھی غرور نہیں کرتے۔ تجھے نام نہاد انسان کی طرح ان کی گردن کبھی نہیں کرتی۔ تیری جیسی احسان فراموشیاں ان کے ضمیر میں نہیں ہیں، تیرا جیسا تعصب ان کے دل و دماغ پر سوار نہیں ہو سکتا، تجھ جیسا غرور کرنا یہ نہیں جان سکتے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتے انسانوں سے افضل ہیں۔ ارے نادان انسان تو پھر کچھ ہے۔ انہوں نے تو کسی حقیر مخلوق کو بھی اپنے سے برا نہیں سمجھا، اور سمجھا کیا نہیں۔ انہیں کسی کی یا اچھائی یا برائی پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں۔ ان کو تو پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے ہی سے فرصت نہیں ملتی، کسی کی برائی بھلائی میں حصہ کیسے لیں۔ اور ہاں یہ بھی سن لے کہ اگر تیری تسلیاں حدود سے نہ بڑھتی اور تو انسانیت سے باغی ہو کر فرشتوں کو اور مجھے لعن طعن نہ کرتا یا ہمیں اپنے سے کمتر نہ سمجھتا، تو قسم ہے مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی کہ میں کبھی تجھے جواب ہی نہ دیتا۔ لیکن وقت استاد ہوتا ہے،
مجھے تیری ہوائی پرواز نے ہی مجبور کیا ہے کہ تجھے تیری صحیح بساط کا اندازہ کرا دوں اور بتاؤں کہ آج تو انسانیت اور شرف کے نام پر دنیا میں ہوائی گولے چھوڑ رہا ہے، ہر لحاظ سے اور ہر طرح سے میری مٹھی میں سما سکتا ہے، اس لیے کہ تیرے پاس وہ چیز ہی نہیں رہی جس کی بنا پر اور جس کے زور پر تو میرا مقابلہ کر سکتا۔ اور ذرا اپنا کان قریب لا، تجھے یہ بھی چپکے سے بتا دوں کہ تو عرصہ سے میری مٹھی میں ہے، میرے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ نہ سمجھ بچے، غرور نہ کرنا، ذرا اپنے اندر دیکھ، میں بول رہا ہوں تو ایک کاٹھ کے پتلے کی طرح رہ گیا ہے جسے مداری کے اشاروں پر ناچنا پڑتا ہے۔ اب تیرے بال بال پر میری حکومت ہے اور تجھ کم ظرف کے وجود میں سما کر مجھ میں بھی غرور اور تکبر کا مادہ بڑھ گیا ہے۔ اب میں بھی غرور کروں گا، اپنے آپ کو ساری دنیا سے افضل سمجھوں گا اور اس بات کو سب سے منوانے کی کوشش بھی کروں گا۔ تیرا ایک نقصان تو ضرور ہوا ہے کہ تجھ میں وہ چیز جاتی رہی جو تیری زندگی کا سرمایہ تھی، وہ تعلیم جو تیرے پروردگار نے صرف تجھ ہی کو دی تھی اور جو تیری نجات کا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اب تجھے میرا مند ہونا پڑے گا کہ تیری آئندہ زندگی اور اس کے عیب سب کچھ مجھ سے منسوب ہو جائیں گے۔ دنیا والے تجھے سیدھا اور سچا کہیں گے، تیری خطائیں میرے نامہ اعمال میں لکھانے کی کوشش ہوگی اور تیری بھلائیاں صرف تیرے ہی اعمال ناموں میں درج کرائی جائیں گی۔ لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ سب کچھ میں پہلے ہی سے جانتا ہوں، جو کچھ ہوگا وہ سب میرے علم میں ہے۔ اچھا یہ تو بتا دے، یہ جو تو اپنی سوانح عمریاں شائع کرتا ہے، اسے تیرا کیا مقصد ہے؟ کیا سوانح عمری اسی کا نام ہے کہ اپنی زندگی سے ملتی جلتی کچھ جھوٹی سچی تعریفیں ایک جگہ جمع کر کے چھاپ دی جائیں، یا کچھ اور بھی مدعا ہے؟ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہر پیسے والا آدمی اپنی پوری زندگی کتاب کی شکل میں چھاپتا ہے اور دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ آخر اس بات سے کیا منشا ہے؟ کیا یہ لوگ سب اپنی زندگی کے سچے سچے واقعات لکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں نے آج تک کوئی سوانح عمری ہی نہیں دیکھی جس میں کسی نے اپنی برائیاں اور اپنے گناہ بھی صاف صاف لکھے ہیں۔ کیا اس بڑی دنیا میں کوئی گناہ ہی نہیں کرتا؟ اور اگر کرتا ہے تو ان لوگوں نے اپنی تعریفوں کے ساتھ ساتھ اپنے عیب کیوں نہ بتائے؟ خیر اسے ابھی جانے دو، صرف یہی بتا دے کہ پہلے زمانہ میں تو لوگ اپنے بڑوں کی سوانح عمریاں لکھا کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی ممکن تھا کہ 10-20 تعریفوں کے ساتھ ایک آدھ برائی بھی لکھ دیں۔ لیکن اب تو نئی ہوا چل رہی ہے، جسے دیکھو خود اپنی زندگی کے حالات چھاپتا ہے اور شائع کر دیتا ہے۔ تو پھر سوانح عمری ہی کیا ہوئی جس میں زندگی کے مکمل سوانح نہ ہو؟ ارے واہ رے انسان کی دنیا، میٹھی میٹھی ہڑپ، کوڑی کوڑی تھو، اور دعویٰ یہ کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، خود غرض اور متعصب کہیں۔ ارے اگر سوانح عمری لکھو تو سب کچھ لکھو، تاکہ دنیا والے تمہارے اچھے کاموں سے سبق لے سکیں اور تمہاری نادانیوں سے احتیاط اور گناہوں سے عبرت حاصل کریں۔ یہ کیا ہوا کہ چھانٹ چھانٹ کر تعریفیں لکھ ماری اور گناہ تو گویا کیا ہی نہیں؟ یہی وہ جذبہ ہے جسے مجھے اپنی سوانح عمری لکھنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے سال ہر سال فرشتوں کو درس دیا ہے اور اب دنیا والوں کو بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ پڑھنے والوں کو میری زندگی سے مجبوراً سبق لینا پڑے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے نہ اپنی کسی تعریف کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ کسی عیب پر پردہ ڈالنے کی۔ جو کچھ گزرا ہے بعین ہی لکھ رہا ہوں، خواہ وہ اچھی بات ہے یا بری۔ میرا مقصد اپنی زندگی کے واقعات لکھنا ہے، اگر اس میں کوئی سبق مل سکے تو حاصل کر لینا، اور اگر کوئی برائی کی بات ہو تو نظر انداز کر لینا، کیونکہ برائی کا انجام ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑ، یہ میرے کہنے کی نہیں ہے۔ میرا مشن اس قسم کی گفتگو اور پند و نصائح کو جائز قرار نہیں دیتا۔ میں نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے، سچ جاننا بڑی زبردست قربانی کی ہے، ایسی قربانی جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ دنیا والے مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، بالفرض اگر یہ بات صحیح ہے تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کوئی دشمن ایسی کارآمد نصیحتیں
اپنے مخالف کو نہیں کر سکتا۔ یہ اخلاص یقیناً حیرت انگیز ہے جو مجھ سے سرزد ہوا۔ بہرحال اسے کچھ ہی سمجھا جائے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تو مجھے صرف ایک ہی دھن ہے، اور وہ یہ کہ میری سوانح عمری شائع ہو۔ میں فی الحال نہیں جانتا اور نہیں جاننا چاہتا کہ میرے اس انوکھے اقدام سے مجھے یا میرے مشن کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان، کیونکہ میں یہ سب کچھ تقلید کے جذبہ سے متاثر ہو کر کر رہا ہوں، اور انسانی دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سوانح عمری لکھنے والے کو خصوصاً اپنی سوانح عمری لکھنے میں نہایت ایماندار ہونا چاہیے، اور آزادی کے ساتھ وہ تمام واقعات سلسلہ وار لکھ دینا چاہیے جن سے اس کی زندگی کو واسطہ پڑا ہو۔ یہ احتیاط غلط ہے کہ برائی کو نظر انداز کر کے تصویر کا ایک ہی رخ پیش کریں۔ اس کے بعد یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس وجود کو انسان کے دربار سے مردود برگاہ اور شیطان اور لعین جیسے خطابات عطا ہو چکے ہیں، وہ اظہار حقیقت میں ان لوگوں سے کتنا آگے ہے جو مقدس صورتیں لیے ہوئے بظاہر زاہدانہ زندگیوں کے مالک ہیں، اور جن کے ہر ظاہری فعل سے تقدس کے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، اور جب دو چار کوڑیوں کے نفع اور نقصان کی صورت آ پڑتی ہے تو ان کی زبان مختلف شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تصویر کے دونوں رخ سامنے ہیں، ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف تقدس کا ٹھیکیدار۔ شیطان کے لیے انسان کی بارگاہ سے جو کچھ عطا ہوتا ہے اسے بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور تقدس مآب مولوی صاحب کے لیے انسان کے پاس جتنی عقیدت ہے وہ بھی سامنے رہے۔ اس کے بعد میری مذکورہ بالا تقریر پڑھی جائے اور غور کیا جائے کہ دونوں فریق اظہار حق میں کتنے فیاض یا بخیل ہیں۔ اگر پڑھنے والے کے خیال میں مجھ شیطان کے نام دروغ گوئی کا قرآ نکل آئے تو بسم اللہ، نیاز مند حاضر ہے، سابقہ القاب میں کچھ اور اضافہ فرما دیجیے۔ خرچہ از دوست می رسد نکوست۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ خوش نصیبی تقدس معاب کے حصہ میں آئے تو صرف دل ہی دل میں ایک بار دہرا لینا چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، بجائے اس کے کہ کسی پر ظاہر کیا جائے ضمیر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ خاکسار ابلیس۔ ترتیب: میں اپنی سوانح عمری لکھنے سے پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس فی الحال کوئی ایسا منشی نہیں ہے جو میرے بتائے ہوئے واقعات سلسلہ وار درج کر سکے، اور ظاہر ہے کہ میں بیک وقت یہ دونوں کام انجام نہیں دے سکوں گا۔ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ظاہر اس کی کوئی ضرورت ہے۔ میرا مقصد زندگی کے واقعات اور سوانح حیات کو روشنی میں لانا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں تقدیم اور تاخیر کا خیال رکھا جائے۔ بس میری زندگی کے واقعات پڑھنے والوں کو یہ خیال نظر انداز کر دینا پڑے گا کہ میں نے سلسلہ کیوں نہ قائم کر سکا۔ ابلیس۔